انسان کو بتانے کے لیے کہ تجھ پہ اللہ تعالیٰ کا اتنا انعام ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے اپنے نبی بھیجے ہیں۔ تو سچی بات ہے، جب یہ بندہ غور کرے نا اپنے آپ پر کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا انعام کیا ہے، سچی بات ہے دل کرتا ہے بس بندہ پڑا ہی رہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہاں سے ساری نہ اٹھے اس میں وہ تو بڑے بڑے محلات بنائیں گے۔ اس نے کہا اوہ اگر مجھے اتنی ملتی میں تو سجدے سے سر نہ اٹھاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی رہتی، 60 سال کتنی عمر ہوگی، بس سجدے میں گزار دیتی میں تو۔ یہ اس مائی صاحبہ نے کہا رات کو کبھی نہ کبھی بیٹھ کے نا کوئی 10 منٹ 5 منٹ یہ ہم غور کریں آج میرے رب نے انعامات کتنے کیے ہیں اور میں نے رب تعالیٰ کی ناشکری کتنی کی ہے۔ بس تیرا شکر ادا کرنے سے اپنے آپ کو عاجز سمجھ لینا ہی حقیقتاً شکر ہے۔ بندے پر یہ منحصر ہے کہ وہ اپنے قوت حافظہ کو کس طرف لگاتا ہے، اپنی صلاحیت کو کس طرف لگاتا ہے، حق کی طرف لگاتا ہے یا باطل کی طرف لگاتا ہے۔ ہاں جی، اپنے ذہن کو جناب آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ان کے اجتہادات، ان کے بیان کردہ مسائل وہ یاد کرنے کی طرف لگاتا ہے، یا پھر اپنے ذہن کو جناب جو فلمیں بنانے والے، ڈرامے بنانے والے ہاں جی وہ لوگ ہیں ان کی باتیں یاد کرنے کے لیے، ان کے ڈائلاگ جو ہے نا وہ ذہن میں بٹھانے کے لیے اپنے دماغ کو استعمال کرتا ہے۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مختلف تخلیقات کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو لا تحصوها، تم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا جہان کا ایسا سچ اور ایسی حقیقت ہے کہ بندہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ آسمان جو ہے اس سے چھما چھم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برس رہی ہیں، سمندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اچھال رہا ہے، زمین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ابل رہی ہے۔ ایسے نہیں لگتا؟ آپ باہر جا کر کے کھیتوں کو دیکھیں تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، مختلف قسم کے خوان ہیں، پوری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھر دیا ہے انسانوں کے لیے، ایک ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بنائی۔ یہ جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا تحصوها، تم اس کا شمار نہیں کر سکتے ان نعمتوں کا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کیونکہ انسان جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ نیکی کروں، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ کسی کے ساتھ کوئی احسان کرے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ احسان کروں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، میں نیکی کے بدلہ تو نیکی ہے، پھر نیکی کے بدلہ نیکی ہے۔ تو یہاں انسان جو ہے وہ ظاہری بات ہے کوئی کسی پر کوئی انعام کرتا ہے، شام کا وقت تو گھر میں سالن بنائیں تو ایک کولی سالن کی، ایک پلیٹ سالن کی بھیج دے یا ایک پلیٹ چاولوں کی بریانی کی بھیج دے، تو اب وہ اس کی بھی کوشش ہوگی کہ برتن خالی نہ بھیجوں، کچھ نہ کچھ میں بھی ڈال دوں، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تو یہ ہوتا ہے احسان، آگے سے نیکی کے ساتھ نیکی کرنا۔ یا پھر کچھ نہ ہو گھر میں تو پھر زبان سے ہی دعا دی جاتی ہے، بہت شکریہ جزاک اللہ کہہ دیا جاتا ہے، اس طرح کچھ بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اب بندہ مومن جو ہے جب وہ غور کرتا ہے نا اپنے آپ پر، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کتنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحصوها، تم تو انہیں شمار ہی نہیں کر سکتے، ہے یا نہیں؟ اپنے آپ کو دیکھتے تو پورا جسم اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور ہے، اپنے جسم کو، اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہے کیسا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اپنی آنکھوں کو دیکھتا ہے کیسا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، ہاں جی لاکھوں لاکھ تصویریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دماغ کی میموری میں محفوظ کر دی ہیں، سارا کچھ آنکھیں دیکھی جا رہی ہے، کبھی آنکھ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ نہ دکھائیں، یہ دکھائیں، وہ نہ دکھائیں، وہ دکھائیں، جو بھی دیکھا ہے آنکھوں میں محفوظ ہوا جا رہا ہے سارا۔ بتائیں کوئی ہے ایسا کیمرہ؟ موبائل کی میموری جو ہے وہ بھی جناب جواب دے جاتی ہے، لیکن یہاں
اللہ اکبر. یہ ایک الگ بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے قوت حافظہ کو جناب گناہوں کی وجہ سے خراب کر لیں یا باقی معاملات کی وجہ سے خراب کر لیں. وگرنہ کریم آقا علیہ السلام کے ایک غلام ایسے تھے جن کو صرف ایک قبیلے کے 10,000 عربی اشعار یاد تھے. ایک قبیلے کے 10,000 اشعار، اور باقی قبیلوں کو جو یاد تھے اس کا تو شمار ہی کوئی نہیں. حساب لگائیں. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب کتاب پڑھتے تھے نا اس طرح ہاتھ رکھ لیتے تھے. لوگ پوچھتے کہ حضرت آپ ہاتھ کیوں رکھتے ہیں؟ فرماتے یار میں نے صرف وہی پڑھنا تھا، اصل میں جو چیز پڑھ لیتا ہوں پھر زندگی ساری بھولتی نہیں ہے مجھے، تو میں چاہتا ہوں کہ کام کی شے پڑھوں. ہیں ایک بزرگ تھے، وہ گلی سے گزرتے تھے نا کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ گلی سے گزرتے ہیں کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں. تو فرمانے لگے کہ وجہ یہ ہے کہ میں جو بھی بات سنتا ہوں نا مجھے یاد ہو جاتی ہے، تو میں کہتا ہوں مجھے باتیں صرف رب کی یاد رہیں اور کوئی بات میرے ذہن میں رہے ہی نہ، آئی نہ میرے ذہن میں. ہیں اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ ایک بندے پر ہی ہے منحصر ہے کہ وہ اپنے قوت حافظہ کو کس طرف لگاتا ہے، اپنی اس صلاحیت کو کس طرف لگاتا ہے، حق کی طرف لگاتا ہے یا باطل کی طرف لگاتا ہے. ہاں جی اپنے ذہن کو جناب آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ان کے اجتہادات، ان کے بیان کردہ مسائل وہ یاد کرنے کی طرف لگاتا ہے، یا پھر اپنے ذہن کو جناب جو فلمیں بنانے والے، ڈرامے بنانے والے ہاں جی وہ لوگ ہیں ان کی باتیں یاد کرنے کے لیے، ان کے ڈائلاگ جو ہے نا وہ ذہن میں بٹھانے کے لیے اپنے دماغ کو استعمال کرتا ہے. یہ اسی کی اپنی مرضی ہے پھر بندے کی. اللہ تبارک و تعالی نے جو عطا فرمایا بندہ حیران ہو جاتا ہے یار. بتائیں نا جس طرح دماغ میں اتنی چیزیں محفوظ ہوتی ہیں، یہ ساری جتنی بھی چیزیں آج آ رہی ہیں نا سارے اسی کو دیکھ کے محفوظ کرنے کے طریقے ایجاد کر رہے ہیں. اس میں یہ شے محفوظ ہوگی، اس میں یہ محفوظ ہوگی، یہ محفوظ ہوگی، آواز محفوظ ہوگی ہے یا نہیں؟ اب بتائیں نا آوازیں محفوظ ہو رہی ہیں، دماغ میں کتنی آوازیں محفوظ ہیں؟ لاکھوں لاکھ ہیں. یہاں پہ کھڑا ہو کے سب کی آنکھیں بند کر دی جائیں، یہاں پہ ہمارے کوئی بھی دوست ہیں پرانے یہاں آ کے بولیں، آپ کو ذہن میں آئے گا نہیں آئے گا فلاں بول رہا ہے؟ آئے گا نا. تو کتنی آوازیں محفوظ ہیں دماغ میں یار. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا، اب بتائیں بولنے کی آواز تو چلو مختلف ہو سکتی ہے، مختلف ہوگی، لیکن پاؤں چلنے کی آواز تو ایک نہیں ہے نا. بندے چلتے ہیں نا بعض اوقات جوتا نیچے گھس جاتا ہے، رگڑ کے چلتا ہے، اس کی آواز تو یہ کوئی بتا سکتا ہے کسی کا جوتا گھسے وہ کہے جی فلانا آ رہا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا نا. جوتا گھسنے کی آواز تو ایک ہوتی ہے. لیکن قربان جائے میرے آقا علیہ السلام معراج سے واپس آتے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال کون سا نیک عمل کرتے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور جب وضو ٹوٹتا ہے وضو کر لیتا ہوں، وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جنت میں گیا ہوں، آگے آگے تیرے چلنے کی آواز آ رہی تھی، چلنے کی آواز آ رہی تھی تیری. بتائیں یا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں چل رہے ہوں گے، حضور نے وہاں آواز سنی، یا پھر جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جنت میں جا کر کے چلنا تھا ابھی حضور ابھی سنا ہے. حیران کن بات یہ نہیں. دونوں پہ غور کرے تو بات کہاں جاتی ہے یار. مکہ میں چل رہے ہیں حضور نے وہاں سنی آواز، یا جنت میں جا کے چلنا تھا حضور نے آج ہی سن لی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اب دیکھیں نا بولنے کی آواز تو پتہ چل سکتا ہے بھائی، کھانسنے کی آواز سے پتہ چل سکتا ہے یار فلاں کھانس رہا ہے. اب جوتے کی چلنے کی آواز ہاں جی، اور اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پہ جتنا غور کرے نا، جتنا بھی غور کرتا جائے بندہ، اس کا دماغ جواب دے جائے گا، اس کے کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے. لا تحصوها کا جو جملہ اللہ نے فرمایا نا، ایسے نہیں فرمایا بھائی. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں قدر ہی کوئی نہیں. ہمیں ان چیزوں کی قدر پتہ کب آتی ہے؟ جب کوئی پرزہ خراب ہوتا ہے یہ نہیں؟ جب کوئی پرزہ مثال کے طور پہ کان میں درد ہو جائے تو پھر جناب کان پکڑ کے بیٹھے ہوں گے، لگتا ہے ایسے جیسے قوالی شروع کرنے لگے ہیں حضرت، اس طرح ادرک نہیں بیٹھے ہوتے. پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو پھر کیسے پتہ چلتا ہے جناب اوہو، جوتا پاس نہ ہو تو پھر کیسے پتہ چلتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بے بہا نعمتیں ہیں کہ بندہ حیران ہو جائے. سچی بات ہے ان چیزوں کی قدر نہیں رہتی بندے کو، اس کو پتہ ہے نا یار کیا ہے، کچھ بھی نہیں.
معلوم تب ہوتا ہے جب کوئی شے، اب دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالی نے یہ دانت عطا فرمایا نا بندے کو، 32 ہیں، مفت میں ملے ہیں اور 2 بار ملے ہیں، ہے نہیں؟ پہلے ملے پھر گئے پھر دوبارہ آ گئے، اللہ تعالیٰ نے پھر عطا فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو مفت عطا فرمائے، اب ان میں سے ایک بھی ہلنے لگ جائے تو بتائیں پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں تو پھر طبیعت ٹھکانے نہیں آ جاتی، کئی چکر لگوائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا تھا جب اللہ تعالیٰ دے رہا تھا 7 سال کی عمر میں، چل بھی تو میرے پاس آ اتنی بار تو پھر تجھے دانت دوں گا، یہ انعام ہی تو ہے اللہ تعالیٰ کا۔ سچی بات ہے، منہ میں دانت نہ رہیں کسی شے کا مزہ نہیں رہ جاتا۔ بندہ جو ہے وہ کوئی بھی شے کھائے گا وہ کہے گا مجھے گرینڈ کر کے دے دے میں پی لیتا ہوں، ہے نا؟ اور مزہ جو ہے وہ رہتے دانتوں تک ہے، بس حلق سے نیچے گیا نہیں تو مزہ ختم، کچھ بھی نہیں رہتا پیچھے، ہوتا ہے مزہ تو یہاں تک ہوتا ہے بس، اس کے بعد تو کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ہے نا اس کا مرحلہ وہ شروع ہو جاتا ہے کہ اس نے خون کہاں دینا ہے، طاقت کہاں دینی ہے، کیا کہاں پہنچانا ہے، وہ سارا اس نے پہنچانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جو ہے نا ان کی قدر تب آتی ہے جب بالکل بندہ اس کی کوئی جسم کا کوئی عضو جو ہے وہ ناراض ہو جائے، اس سے خراب ہو جائے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یا اوہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام تھا۔ کاش کہ ہم یہ پہلے سمجھ جائیں ہیں۔ یہی چیز جو ہے نا انسان کو بتانے کے لیے کہ تجھ پہ اللہ تعالیٰ کا اتنا انعام ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے اپنے نبی بھیجے ہیں، اپنے نبی بھیجے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور اتنے نبی بھیجے ہیں کہ سارے نبیوں نے آ کے یہی بتایا وہ دینے والا تمہیں رب ہے، شکریہ بھی اسی کا ادا کرو، کسی اور کے سامنے کیوں جھکے پڑے ہو تم ہیں؟ کسی اور کے سامنے کیوں پڑے ہو؟ جب انسان نے غور کیا نا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں تو میں شکر کیسے ادا کروں؟ جی اس نے جب غور کیا اپنے آپ پر شکر ادا کرنے کے لیے جناب وہ کھڑا ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں۔ جب اس نے غور کیا دیکھا اس نے کہا کہ اس سے شکر، اس نے پھر رکوع کر دیا، جھک گیا، اس نے کہا یہ بھی شکر نہیں، پورے جسم پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس نے پورا جسم ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گرا دیا۔ اس نے کہا مولا یہ پڑھا ہوں، مجھ سے ادا نہیں ہوتا شکر تیرا، تو سر اٹھا لیا نا اس نے۔ وہ مائی صاحبہ نے جو کہا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو، اس نے کہا کہ میرے بچے جو ہے نا وہ پیچھے نہیں لگتے، پیچھے مطلب 200-250 سال کے ہو کے فوت ہو جاتے ہیں، عمر لمبی نہیں ہوتی کسی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، ان کی پوری امت کی عمر جو ہے وہ تو 50-60 سال 70 سال تک ہوگی۔ انہوں نے کہا پھر وہ تو گھر تو نہیں بنائیں گے نا، میں وہ تو بڑے بڑے محلات بنائیں گے۔ اس نے کہا اوہ اگر مجھے اتنی ملتی میں تو سجدے سے سر نہ اٹھاتی، ہیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی رہتی، 60 سال کتنی عمر ہوگی، بس سجدے میں گزار دیتی میں تو۔ یہ اس مائی صاحبہ نے کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا جو طریقہ ہے نا جی، وہ اپنے آپ کو بندہ گرا دے، تو یہ جو شکر ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی کا بنتا نہیں، اس لیے کہتے ہیں نا سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے بھائی، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ تعظیماً کسی کو سجدہ کیا ہے، حرام کیا اس نے، بندہ گنہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اگر اس نے اس کو معبود سمجھ کے سجدہ کیا ہے جس طرح یہ مشرکین کر رہے ہیں بتوں کو سجدہ، پھر یہ سجدہ کیے تو بندہ پھر مشرک ہو گیا، کافر ہو گیا، اسلام سے چلا گیا، فارغ ہو گیا، اس کا کوئی تعلق نہیں اسلام، کیونکہ یہ شکر کا وہ طریقہ ہے جو میرے اللہ کے علاوہ کسی کو جچتا ہی نہیں ہے، کسی کو، ہاں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں جچتا بھائی۔ اور پتہ ہے میرے آقا علیہ السلام ایک بار قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ نجم میں جو سجدہ آتا ہے نا، یہ پہلی بار سجدہ جو قرآن پاک میں تلاوت جو ہوا تھا وہ سورہ نجم کا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ آقا علیہ السلام نے یہ ترغیب و ترہیب میں امام منذری نے یہ روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے جب سجدہ تلاوت کیا نا تو اس وقت آقا علیہ السلام کے پاس جو قلم اور دوات پڑی ہوئی تھی، قلم بھی دوات اس طرح رکھی ہوئی تھی، قلم اس کے ساتھ اس طرح رکھی ہوئی تھی، دونوں وہ بھی سجدے میں گر گئے، وہ بھی سجدے میں گر گئے، دادا لگا، یعنی کہ قلم اور دوات کو بھی سمجھ آ گئی
کہ اب جناب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنا یہی ہوگا کہ بندہ اپنے آپ کو نیچے گرا دے، بس اللہ کی بارگاہ میں گرا دے۔ سجدہ جو ہے نا، اقبال نے ایسے نہیں کہا، اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے نجات تجھے، ہزار جگہوں پہ ماتھا ٹیکنے سے تجھے ایک سجدہ بچانے والا ہے۔ اس نے کہا اے جاہل احمق، یہ سجدہ تو تجھے عزت دینے والا ہے، ورنہ تجھے تو جگہ جگہ پہ جناب ماتھا ٹیکنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں نا جا کے کتنے گندے ہوئے پڑے ہیں لوگ، مشرکین چوہوں کو سجدے کر رہے ہیں، بلیوں کو سجدہ کر رہے ہیں، کتوں کو کر رہے ہیں، خنزیر کو کر رہے ہیں، بتائیں تو یہ مولا تعالیٰ کا انعام نہیں ہے؟ اب بندہ سچی بات ہے، جب بھی بندہ غور کرے نا اپنے آپ پر کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا انعام کیا ہے، سچی بات ہے دل کرتا ہے بس بندہ پڑا ہی رہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہاں سے سر ہی نہ اٹھے اس کا۔ شکریہ تو یہی بنتا ہے نا، ہے نہیں؟ جا کے دیکھیں نا لوگ پیروں کے آستانوں پہ کیوں پڑے رہتے ہیں؟ شکریہ کے طور پہ پڑے ہوتے ہیں، اور جی پیر صاحب نے بڑا کرم کیا ہے، پیر صاحب نے بڑا احسان کیا ہے، فلاں نے بڑا کرم کیا ہے، فلاں میاں صاحب نے، فلاں چودھری صاحب نے بڑا کرم کیا، ہم تو زندگی ساری ان کی نوکری کریں۔ تو بتائیں یار، جس کی نعمتیں شمار ہی نہیں ہوتی ہیں اس کی بارگاہ میں تم جھکتے ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ جا کے ان کو سمجھائیں اور شکر کس کا ادا کرنا ہے، شکر ادا کیسے کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کو رب تعالیٰ سے سب سے زیادہ قرب جو ہے نا وہ سجدے میں جا کے ہوتا ہے۔ سجدے میں جب چلا جاتا ہے نا بندہ مومن، تب اسے اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے بہت بڑے، اللہ اکبر، وہ فرماتے تھے اور انہوں نے الفاظ کہے ایک محبت میں کہے، وہ فرماتے تھے کہ میں جب سجدہ کرتا ہوں نا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا مجھے تھپکی دے رہا ہے، مجھے تھپکی دے رہا ہے، مجھے رب اٹھنے نہیں دیتا اپنی بارگاہ سے۔ کاش کہ وہ سجدے کی لذت مل جائے۔ آج تعلیم و تعلم بہت ہے، پڑھنا پڑھانا بہت ہے، کتابیں اندھا دھند چھپ رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، ہاں جی، مدرسے اتنے ہیں، ادارے اتنے ہیں، تعلیمی نظام اتنا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی بندہ نہیں ہے ایسا، وہ غزالی کی تلقین نہیں ہے، وہ رومی کا عشق نہیں ہے، وہ راتوں کو رونا نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے نا، وہ ایک جنگ میں گئے ہوئے تھے تو وہاں کافروں نے کہا کہ دیکھو تو صحیح یہ کیا کھاتے ہیں لوگ، پورا پورا دن لڑتے ہیں، پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے۔ انہوں نے اپنے جاسوس بھیجے، وہ جاسوس جب آئے نا تو وہ دیکھ کے گئے، انہوں نے واپس جا کے بتایا، اس نے کہا یہ تو دن سارا ان کا گھوڑے کی پشت پہ گزرتا ہے اور رات ساری ان کی مسلح پہ گزرتی ہے، وہ بھی روتے ہوئے۔ انہوں نے کہا کھاتے کیا ہیں؟ اس نے کہا خشک روٹیاں لیے ہوئے ہیں یہ بوریوں میں، وہ خشک روٹیاں نکالتے ہیں پانی میں بھگو کے وہ کھا لیتے ہیں، اور تو کوئی غذا نہیں ان کے پاس، کوئی مکھن نہیں ہے، کوئی شے نہیں۔ اللہ اکبر۔ شکر ادا کر رہے ہیں رب تعالیٰ کا۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہیں تشریف لے گئے تو بندے آئے بھی دعوت کرنی ہے آپ کی، تشریف لائیں، لوگ اور بھی ہوں گے، آپ نے بھی آنا ہے۔ انہوں نے کہا پھر میری کچھ شرطیں ہیں، جو میں کھاؤں گا وہی کھاؤں گا، آپ مرضی نہیں چلائیں گے، جہاں بیٹھوں گا اپنی مرضی سے بیٹھوں گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، جو کروں گا تم نے منع نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ جب گئے جا کے جوتوں والی جگہ پہ بیٹھ گئے، جوتوں والی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ وہ آگے کہنے لگے، کہا کہ تم نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ، مجھے اٹھاؤ گے نہیں یہاں سے۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر انہوں نے کہا کہ کھانا کھانے لگے تو سب ان کے سامنے بھی کھانے رکھے گئے۔ انہوں نے کہا یہ اٹھا لو، اپنے پاس روٹی رکھی ہوئی تھی انہوں نے خشک، وہ نکالی اور وہ کھا لی۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ انہوں نے گرم توا منگوایا، آگ نیچے جلائی، توا یعنی گرم کیا، اس کے اوپر کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ ہوا کچھ بھی نہیں ان کو۔ انہوں نے کہا کہ آؤ بھی آپ بھی شکر ادا کرو، آپ نے بھی روٹیاں کھائی ہیں نا۔ انہوں نے کہا یہ گرم توے پہ کھڑا ہو جائے نا بندہ اور اس پہ کھڑا ہو کے بندہ سجدہ بھی کر دے، پھر بھی مالک کا شکر ادا نہیں ہوتا۔ یہی پوری قوم جو ہے نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم گن ہی نہیں سکتے۔ وہ حضرت جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے عرض کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، مولا تیری نعمت پر میں شکر ادا کروں نا
تو پھر وہ جو میں شکر ادا کروں گا وہ بھی تو تیری نعمت ہی ہوگی، پھر اس نعمت پر شکر ادا کروں گا جو اب شکر ادا کیے وہ بھی تو تیری نعمت ہے، تیرا احسان ہے، تو نے مجھے توفیق دی ہے، پھر اس پر شکر ادا کروں گا، مولا تیرے شکر ادا کیسے کروں؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس تیرا شکر ادا کرنے سے اپنے آپ کو عاجز سمجھ لینا ہی حقیقتاً شکر ہے، یہی شکر ہے۔ سمجھے کتنی بڑی بات ہے، میں تیرے اپنے آپ کو شکر سے عاجز سمجھ لینا ہی شکر ہے۔ میں لا تحصوھا، تم عاجز آ جاؤ گے، تم نہیں گن سکتے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، بس کیا ہے اپنے آپ کو سجدے میں گرا دو، مولا ہم یہ پڑے ہوئے تیری بارگاہ میں، بس اور کچھ بھی نہیں، ہم سے نہیں ہو سکتا۔ زبانی کلامی کہتے پھرتے ہیں ہم، الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھتے ہیں، سارا پڑھتے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں اس میں؟ الحمدللہ، الحمد تمام تعریفیں تمام زمانوں میں تمام لوگوں کی طرف سے جتنی بھی ہوئی ہیں ساری رب کی، شکر بھی ادا ایسے ہو رہا ہے۔ تو یہ تو بھائی شکر کا معاملہ جو ہے نا یہ بہت گہرا ہے، اس پہ کبھی آپ کوشش کیا کریں، رات کو کبھی کبھی بیٹھ کے، ہونا تو ویسے روز چاہیے، رات کو کبھی نہ کبھی بیٹھ کے نا کوئی 10 منٹ 5 منٹ یہ ہم غور کریں، آج میرے رب نے انعامات کتنے کیے ہیں اور میں نے رب تعالیٰ کی ناشکری کتنی کی ہے۔ جس طرح کا اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر جو ہے نا وہ ایمان ہے، احسان ہے، یہی سجدہ جو میں نے آپ کو بتایا نا ساری جو گفتگو کی ہے، یہ احسان اور ایمان یہی ہے حقیقت میں۔ اور ہوا کیا، اللہ نے نعمتیں کی، انہوں نے اللہ کے ساتھ ہی شرک کیا، اللہ نے نعمتیں کی، انہوں نے اللہ کے ساتھ ہی کفر کیا، اللہ نے نعمتیں کی، انہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ نے نعمتیں کی، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے بندے بھیجے تھے انبیاء کرام علیہ السلام جن کو بتانے آئے تھے، اوے رب کا شکر کیسے ادا کرنا تم نے، یہ ان کے دشمن بن گئے۔ پھر علماء اٹھے انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث، انہوں نے جب ان کو بتایا کہ اوے اللہ کا شکر ادا کیسے کرنا تم نے، یہ ان کے بھی دشمن بن گئے، یہ ان کو بھی دشمن بن گئے۔ انہوں نے پھر جناب ان کو جکڑنا شروع کر دیا کہ یہ ہمیں بتائیں ہی نہ کہ رب کا شکر ادا کیسے کرنا ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ زبان ہم لگائیں گے آپ کو، آپ نے ہماری زبان سے بولنا ہے، یہ نہیں بتانا ہمیں کہ رب کا شکر ادا کیسے کرنا ہے۔ اب بتائیں نا، جب بندہ اس نہج پر پہنچ جائے کیا خیال ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے نا، وہ اپنے آپ کو مصر کا حکمران سمجھ رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا تھا، وہ اپنے آپ کو عراق کا حاکم سمجھ رہا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ تو بھائی نہیں، اتنا نہ بڑھو آگے، یہ تو عہدہ تو 4 دن کا ہے، یہ تو آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا، پھر کیا بنے گا تمہارے ساتھ جب قبر میں پڑے ہوگے تم، پھر تم سے حساب لیا جائے گا، پھر یہ سیکورٹی، یہ پروٹوکول، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے بھائی۔ اس وقت بے بس بے یار و مددگار پڑے ہوگے، اس وقت پھر تمہارا رب ہوگا اور تم ہوگے، بتاؤ پھر کیا حساب دو گے تم ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین بیان کرنے سے روک دیا تھا۔ آج جب ان کے دین بیان کرنے کی وجہ سے تمہاری خواہشات پر زد پڑتی ہے، اور تاریخ تو پڑھو، یہی معاملہ ہوا تھا اللہ کے نبیوں کے ساتھ، انہوں نے جو کچھ دین بیان کیا ان مشرکین کی خواہشات پر زد پڑتی تھی، جی ان کی جو طبع حیوانی تھی اس پر زد پڑتی تھی، انہوں نے بجائے اس کہ اپنی اصلاح کرتے انہوں نے رب کے نبیوں کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ وہی کچھ آج تم کر رہے ہو، کیا بنے گا تمہارا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس پہ کل گفتگو کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوھا، اللہ تعالیٰ کی نعمت اگر تم گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، ان اللہ لغفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اس کلام کا جوڑ کیا ہے آپس میں؟ سوال اٹھتا ہے نا کہ تم نعمتیں نہیں گن سکتے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس پہ انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔